بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے اذان کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی ہمارا، اذان کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، اذان فرض ہے یا سنت؟ تو اس کا جواب ہے اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ تو اس کا جواب ہے پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے، ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ اگلا سوال ہے جی، اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ اگلا سوال ہے جی، اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا، اونچی جگہ پر اذان کہنا، بلند آواز سے اذان کہنا، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دوبارہ کہنا۔ اگلا سوال ہے جی، اقامت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اقامت کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ اگلا سوال ہے جی، کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ اگلا سوال ہے جی، بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ اگلا سوال ہے مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مذائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو، یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہے۔ اگلا سوال ہے جی، اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے جی، اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقتا و بررتا کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر
اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔